حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رواہ مسلم۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات ایسی آیات کا نزول ہوا ہے کہ ان جیسی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں، یعنی معوذتین ہیں۔ اس حدیث کی شان نزول میں اور اس سورہ فلق اور سورہ الناس کی شان نزول میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نے جادو کر دیا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، بہت زیادہ اذیت ہوتی تھی۔ اس بنا پر اللہ رب العالمین نے ان دونوں صورتوں کو اس دنیا کے اندر نازل فرمایا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک آیت کو پڑھتے اور ایک گرہ کھل جاتی۔ اس طریقے سے دونوں صورتوں کی ایک آیت کو پڑھتے ہوئے ساری گرہیں کھل گئی، یعنی جادو کا کام اس دونوں صورتوں نے کیا۔ اسی طریقے سے اور بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بیماری لاحق ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو شفا کے طور پہ نازل کیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ تمام لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جتنے بھی لوگ قرآن کو جو دیکھتے ہیں، کھول کر کے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن جو ہے شفا ہے۔ اب جو آدمی کبھی قرآن کو دیکھے ہی نہیں، کبھی قرآن کو پڑھے ہی نہیں، اس کے لیے قرآن سے کیا مطلب ہے؟ اس لیے ہم اور آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہر ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے شفا دیا ہے، اور خاص طور سے یہ دونوں صورتیں اسی بنا پر نازل کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھل جاتی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہوا جب دونوں صورتیں پڑھی گئی۔ خاص طور سے اگر کسی آدمی کے اوپر بیماری ہے، کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس صورت کو پڑھنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی اگر دعا کرتا ہے، کوئی آدمی دعا کرانے کے لیے آتا تو دم کرنا چاہیے دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی اہمیت و فضیلت کو بہت زیادہ بتلایا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو کہ قرآن پڑھیں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے آیا ہے، ہم اور آپ اس کو پڑھیں، اس کی آیتوں کو سمجھیں۔ اور اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے کہ قرآن میں شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے جو ہے سرور ملتا ہے۔ ہم اور آپ خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھنے کی جو ہے کوشش کریں، قرآن پڑھیں، ایک حرف کو پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق زندگی بھی گزاریں۔ یہ نہیں کہ ہم زبان سے اس کو پڑھ لیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیں، لیکن جو فرمودات ہیں، اللہ کے فرمان ہیں، اس پر عمل نہ کریں۔ نہیں، قرآن میں ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن پڑھیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اس کا صلہ دے گا، اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہمارا دل جو ہے قرآن سے لگا دے، ہمیں قرآن سے محبت پیدا کر دے۔
دے. ہم اور آپ میرے اور قرآن کے درمیان قرآن سے محبت جو ہے اس کو پیدا فرما, قرآن کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.